السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے لمحوں کا سوداگر اور ریت کی گھڑی۔ ایک قدیم اور خوشحال سلطنت آئینہ نگر پر ایک شہزادہ راج کرنے والا تھا جس کا نام شہزادہ آریان تھا۔ آریان خوبصورت تھا، ذہین تھا، لیکن اس کی ایک عادت اس کی سب سے بڑی دشمن تھی: بے صبری۔ اسے ہر چیز فوراً چاہیے تھی۔ پودا لگاتے ہی اسے پھل کی طلب ہوتی، سبق شروع ہوتے ہی اسے آخری صفحے کی جلدی ہوتی، اور دربار کی طویل گفتگو اسے زہر معلوم ہوتی۔ اس کا ماننا تھا کہ زندگی کے یہ بیچ والے لمحات صرف وقت کا ضیاع ہیں۔ ایک رات محل کے ایک پرانے تہخانے سے اسے ایک عجیب و غریب ریت کی گھڑی ملی۔ اس گھڑی کی ریت سنہری نہیں بلکہ گہری نیلی تھی جو ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک رکا تھا: جس لمحے سے بیزار ہو اس وقت اسے پلٹ دو، وقت تمہاری مرضی کا غلام بن جائے گا، لیکن یاد رکھنا ریت واپس اوپر نہیں جاتی۔ آریان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اگلے دن جب اس کے استاد اسے تاریخ کا ایک لمبا اور اکتا دینے والا سبق پڑھانے لگے تو آریان نے چپکے سے گھڑی پلٹ دی۔ ایک ہلکی سی جھرجھری آئی اور پلک جھپکتے ہی شام ہو گئی۔ سبق ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو کمال ہے، اب مجھے بور ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رفتہ رفتہ آریان نے اس جادوئی گھڑی کا استعمال بڑھا دیا۔ اسے تلوار بازی کی مشق کرنی پڑتی تو وہ گھڑی پلٹ دیتا اور سیدھا کامیابی پر پہنچ جاتا۔ اسے کسی سے ملاقات کرنی پڑتی جو اسے پسند نہ تھی، وہ گھڑی پلٹ دیتا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ آریان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس نے کتنا وقت اسکپ کر دیا تھا۔ ایک صبح آریان کی آنکھ کھلی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریوں کا جال تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے سر پر ایک بھاری تاج تھا۔ وہ اب شہزادہ نہیں بلکہ ایک بوڑھا بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ گھبرا کر محل سے باہر نکلا۔ اس کی ملکہ اسے ایک اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کے بچے اسے ابا جان کہہ کر پکار رہے تھے، لیکن وہ ان کے نام تک نہیں جانتا تھا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس سے جنگی حکمت عملی پوچھی تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تلوار کیسے پکڑتے ہیں، کیونکہ اس نے تو مشق کے تمام لمحات میں گھڑی پلٹ کر وقت آگے بڑھا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس ایک عالیشان محل ہے، تاج ہے، دولت ہے، لیکن اس کے پاس یادیں نہیں ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بچوں نے پہلا قدم کب رکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی سلطنت کے لوگ اسے کیوں پسند کرتے ہیں یا کیوں نفرت کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی کتاب بن چکا تھا جس کا صرف پہلا اور آخری صفحہ لکھا گیا تھا اور بیچ کے تمام صفحات کورے تھے۔ وہ تنہائی اور پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے اپنی ریت کی گھڑی نکالی۔ اس میں اب صرف چند سیکنڈز کی ریت باقی تھی۔ بادشاہ آریان نے روتے ہوئے دعا کی، اے مالک، مجھے ایک موقع اور دے، مجھے وہ بوریت واپس دے دے، مجھے وہ تکلیف واپس دے دے، بس مجھے جینے کا موقع دے۔ اچانک گھڑی سے ایک آواز آئی، اگر تم زندگی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو تو یہ ریت کی گھڑی تمہیں ایک ہفتہ پیچھے لے جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس بار کوئی جادو نہیں چلے گا، تمہیں ہر سیکنڈ جینا ہوگا۔ آریان نے کانپتے ہاتھوں سے گھڑی پلٹی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آریان کی آنکھ کھلی۔ وہ دوبارہ جوان شہزادہ تھا، لیکن اس کے سامنے ڈھیروں کاموں کی فہرست پڑی تھی۔ اسے استبل کی صفائی کرنی تھی، غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا تھا اور کڑی دھوپ میں گھنٹوں کھڑے ہو کر پہرا دینا تھا۔ اس ایک ہفتے میں آریان نے ایک سیکنڈ بھی نہیں چرایا۔ جب وہ استبل صاف کرتا تو اسے مٹی کی خوشبو اور محنت کے بعد کے پسینے کی ٹھنڈک کا احساس ہوتا۔ جب وہ بوڑھے لوگوں کی باتیں سنتا تو اسے ان کے تجربات میں چھپی حکمت نظر آتی۔ جب وہ باغ میں بیٹھ کر پودے کو پانی دیتا
تو اسے پتے کے آہستہ آہستہ کھلنے کے عمل میں ایک جادو نظر آتا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ پھل کا ذائقہ صرف اس لیے میٹھا ہوتا ہے کیونکہ مالی نے اسے لگاتے وقت صبر کا گھونٹ پیا ہوتا ہے۔ زندگی ان لمحوں کا نام نہیں جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی ان لمحوں کا نام ہے جن سے گزر کر ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ جب ہفتہ ختم ہوا تو آریان نے وہ جادوئی گھڑی لی اور اسے ایک اونچی چٹان سے سمندر میں پھینک دیا۔ اب اسے جادو کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس نے زندگی جینے کا فن سیکھ لیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ صبر کے بغیر کامیابی کا مزہ ادھورا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر کام کا نتیجہ فوراً چاہیں تو ہم اس سفر کا حسن کھو دیتے ہیں، جیسے پڑھائی میں محنت، کھیل میں مشق اور کام میں لگن۔ یہ سب صبر مانگتے ہیں۔ جو بچہ محنت سے گزر کر کامیاب ہوتا ہے وہی اس کامیابی کی اصل خوشی محسوس کرتا ہے۔ وقت کو سکپ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں کوئی جادوئی گھڑی نہیں ہوتی جو مشکل یا بور لمحے ختم کر دے۔ جو بچہ سبق چھوڑ دیتا ہے وہ علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو محنت سے بھاگتا ہے وہ مضبوط نہیں بنتا۔ ہر لمحہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ یادیں لمحوں سے بنتی ہیں، نتائج سے نہیں۔ ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم کہاں پہنچے، بلکہ یہ یاد رہتا ہے کہ وہاں پہنچتے ہوئے ہم نے کیا محسوس کیا، کن مشکلوں سے گزرے۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی، والدین کے ساتھ وقت، اساتذہ کی باتیں، یہ سب یادیں ہمارے دل کا خزانہ ہوتی ہیں۔ چھوٹے کام بھی بڑی سیکھ دے جاتے ہیں۔ کہانی میں آریان نے صفائی، خدمت اور محنت سے سیکھا کہ زندگی کا اصل مزہ انہی سادہ کاموں میں ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی گھر کے کام، پڑھائی اور دوسروں کی مدد ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔ ہر مشکل لمحہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ جو وقت ہمیں مشکل لگتا ہے وہی ہمیں صبر، برداشت اور سمجھ سکھاتا ہے۔ اگر ہم ہر مشکل سے بھاگیں گے تو ہم کمزور رہ جائیں گے، لیکن اگر مقابلہ کریں گے تو مضبوط بنیں گے۔ تو پیارے بچوں، زندگی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں، بلکہ راستے میں آنے والے ہر لمحے کو جینے کا نام ہے۔ جو بچہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کا اصل راز سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے ہر لمحے کی قدر کریں، محنت سے مت گھبرائیں، کیونکہ یہی لمحے کل کی خوبصورت یادیں بنیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔